1997 کی کہ ایک چینل نے بلیک میل کیا کہ ہائی کورٹ میں کیس کیا تو بتایا کہ یہ روئی ہے. ایک ایشو جو کہ اس میں کراچی حلیم کا نام بھی آتا ہے، اور اکثر جو حلیم کے خاص طور پہ جو سستے اسٹال ہوتے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس حلیم کے اندر روئی کا استعمال، کاٹن کا استعمال کیا جاتا ہے، وہ بھی ایک خطرناک طریقے کی، اور اس سے کیا ہوتا ہے اس کی کوانٹٹی اور وزن میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور پچھلے دنوں ایک کچھ ہمیں تاریخ کے اگر ہم اوراق کو پلٹیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کراچی کے کچھ حلیم والوں پہ کیس بھی ہوتا ہے. ایک بڑی شخصیت آتی ہے کراچی، حلیم کھا کے بھی جاتی ہے، پھر جب اپنی لیبارٹری میں یا اپنے گھر یا آفس میں اس کو وہ پانی سے واش کرتے ہیں تو روئی نکلتی ہے، جس پہ پھر کوئی قانونی کا آپ کی طرف سے جوابی کارروائی ہوتی ہے. وہ کیا ایک ہسٹری ہے؟ بڑا اچھا سوال کیا ڈاکٹر صاحب آپ نے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سلسلہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے. 97 کی یہ بات ہے، 1997 کی، کہ ایک چینل نے بلیک میل کیا اور وہ آیا اور بنس روڈ پہ اس نے حلیم کھائی، اور حلیم کھانے کے بعد اس نے پارسل لیا اور اسٹوڈیو میں اپنے جا کے حلیم کو دھویا اور حلیم کے جو اعضا تھے اس کو بتایا کہ یہ روئی ہے. جبکہ روئی جو ہے وہ آپ کھا ہی نہیں سکتے، اور روئی اس میں حل ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ گوشت جیسے میں آپ کو بہت اچھی ایک مثال دوں کہ اگر شامی کباب آپ اپنے گھر میں بنائیں اور شامی کباب کو جب آپ توڑیں گے تو اس میں گوشت کے فائبر ایسے محسوس ہوں گے جیسے روئی ہے. تو روئی تو ایک دھاگا انسان نہیں کھا سکتا، لوگ تو 4 پلیٹیں کھاتے ہیں ماشاءاللہ. 1 کلو حلیم ایک بندہ کھا جاتا ہے، 1 پاؤ کی 1 پلیٹ ہوتی ہے. تو یہ اصل میں ہوتا ایسا ہے کہ کچھ لوگ پتہ نہیں کس وجہ سے پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پورے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں، چاہے وہ ٹھیلے پہ حلیم بیچ رہا ہو یا وہ 5 اسٹار ہوٹل میں، روئی کا تصور ہی نہیں ہے. اور روئی جو ہے یہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ایک چینل کے جو ہے کی وجہ سے یہ لوگوں کے ذہن میں آئی. اور اچھا جب یہ آئی تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس حلیم کی وجہ سے عزت دی ہے، تو میں اس کو واضح کروں گا، لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ چیز غلط ہے. تو میں نے اس میں ہائی کورٹ میں کیس کیا اس چینل کے خلاف، اور منصور عارفین میرے وکیل تھے، اور یہ کیس تقریباً چلا کوئی 5 سال، اور پھر میرے حق میں فیصلہ ہوا اور وہ سارا چینل بھاگ گیا، وہ کوئی نہیں آیا. اور جو ہے وہ باقاعدہ میں نے جو ہے اب لیبارٹری سے اپنی حلیم ٹیسٹ کرائی، اور کیونکہ کورٹ کے اندر آپ نے ساری چیزیں پیش کرنا ہوتی ہیں. اور جب وکیل نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں لیبارٹری سے جو ہے اس کا بتائیں کہ اس میں روئی ہے، تو وہ بھاگ گئے. کیونکہ اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے بھی خلاف کوئی بھی بات کہتے ہیں لیکن پروف ہونا چاہیے.